السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمحریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 28 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آس پاس سے برتن رکھنے اٹھانے کی آوازیں اور اونچے کہہ کے سنائی دے رہے تھے۔ خیام وہ پرسوچ نظریں لیے بولا، پھر اس نے شمون کا ہاتھ پکڑا جس پر ٹوٹے برتن کی خراش تھی۔ اس نے ایسے ظاہر کیا گویا وہ اس کے زخم کو دیکھ رہا ہو۔ تم سوچو ذرا ٹھیک سے، ان میں سے جو عورت تھی، کیا اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تم نے؟ شاید وہ عورت ہی اس کی خالہ ہو۔ لیکن اگلے لمحے شمون کے ہاتھ کا لمس کی انگلیوں سے ٹکرایا اور اس کے دماغ میں شمون کے دیکھے گئے مناظر ابھرے۔ اس نے ان مناظر میں سے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ بھگی میں بیٹھی۔ اس نے شمون کی نظروں سے بچنے کے لیے چہرے پر چوغے کی ٹوپی درست کی تھی۔ داؤد کے چہرے نے ہزار رنگ بدلے تھے۔ شمون نے اس کی آنکھوں کی بدلتی کیفیت کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے پیچھے گرا دیا تھا۔ شمون اس کا یوں ہاتھ کھینچنے پر حیران ہوا تھا۔ داؤد سلطان نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے تاثرات کو قابو میں کیا تھا، پھر شمون کے چونکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کیا پتہ اس لڑکی کے ساتھ وہ عورت ہی تمہاری خالہ ہو۔ اب اس کا رخ اس نوجوان کی جانب تھا، لیکن یہ یقینی نہیں ہے۔ خیر، اس نے شہادت کی انگلی سے کنپٹی کھجائی۔ نہ جانے اس کی سانسیں ہموار کیوں ہوئی تھی، دل نے پلٹا کیوں کھایا تھا۔ اس نے خیالات کے اس ریلے کو پشے پس ڈال دیا تھا۔ تم مجھے اپنی خالہ کی کوئی چیز لا کر دو، میں انہیں ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیا واقعی؟ نوجوان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ لیکن کوئی چیز کیوں چاہیے؟ تم بھی ساحر ہو کیا؟ اس نے خشمگین نگاہوں سے اس نوجوان کے تازہ دم ہوتے چہرے کو گھورا۔ وہ یکدم یوں گھورے جانے پر سنجیدہ ہو کر کھنکھارا۔ ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ میرا نام نوشیروان ہے، نوشیروان عبدالعزیز۔ اس نے ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا، جسے اس نے تھاما اور اس بات میں سر ہلا کر بولا، نوشیروان عبدالعزیز۔ اس کی رقم اس وقت اس پر دے دی جائے گی۔ اس نے شمون کی طرف اشارہ کر کے اسے یاد دہانی کروائی۔ وہ تیزی سے سر ہلا کیا تھا۔ وہ دونوں اٹھ چکے تھے اور ان کے پلٹتے ہی پیچھے رہ جانے والے شخص سرمئی آنکھوں کی کیفیات بدلی تھی۔ اس کا دل کسی نئے بھنور میں پھنستا دکھائی دیتا تھا اور یہ چیزیں پریشان کن تھی، بے حد پریشان کن۔ وہ سرائے سے کچھ قدم دور اس عمارت میں میز پر کاغذ رکھے آس پاس سے بے خبر سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کر لکھتی جا رہی تھی۔ اس نے خط کا اختتام کر دیا تھا کچھ دیر سیاہی سوکھنے کے لیے۔ اس نے کاغذ کو وہیں رہنے دیا۔ لالی سرائے میں اپنا کام کرنے گئی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ آلیانہ کے سامنے تقریر تو اس نے بے حد جوش و ولولے سے کی تھی، لیکن اب وہ ڈر رہی تھی کہ اس کا خط اسے یہاں رہنے کے لیے کارآمد ثابت کر پائے گا یا نہیں۔ مانا کہ زندگی کا سلوک اس کے ساتھ غیر منصفانہ تھا۔ شاید زندگی کو اس کا خیال نہیں تھا، اور شاید اس کا مطلب تھا کہ اسے اب اپنا سلوک اپنے ساتھ ٹھیک کر لینا چاہیے تھا۔ وہ خود کے ساتھ وہی سلوک کرتی آئی تھی جو زندگی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اب شاید اسے اپنے لیے اپنا رویہ درست کرنے کا وقت تھا۔ وہ خط کو دیکھتے دیکھتے کسی گہری سوچ میں گم ہوئی۔ الف خانم صبح سویرے جڑی بوٹیاں لینے کچھ لوگوں کے ساتھ نکل چکی تھی۔ بقول ان لوگوں کو اصل جڑی بوٹی کی پہچان نہیں تھی۔ کاغذ پر سیاہی سوکھ چکی تھی۔ وہ اٹھی، کاغذ کو احتیاط سے لپیٹا، قلم اور سیاہی کو ان کی جگہ پہنچایا اور اپنا چوغا اڑتی اس کی ڈوریاں کستی اس عمارت سے باہر نکل کے سرائے پہنچ کر اس نے ادھر کام کرتی خواتین سے آلیانہ کا پوچھا۔ وہ سرائے میں موجود اپنے کمرے میں تھی۔ وہ اسی طرف بنی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ سرائے کی بڑی بڑی کھڑکیوں، دروازوں، درزوں سے زرد ہو کر آندھی آ رہی تھی۔ جا بجا جلتے آتش دان سردی کو کم کرنے میں ناکام سی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے یوں ہی ایک نظر دلان کی جانب دیکھا۔ اسے وہاں لالی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جسے وہ گودام لے جا رہی تھی۔ اس نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو مسکرائی۔ وہ بھی جواباً اٹھی۔ پریسا نے واپس اسی کی طرف آنے کا اشارہ دیا، پھر آلیانہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر آنے کی اجازت دی گئی تو وہ اندر داخل ہوئی، ایک ہاتھ میں خط تھامے، دوسرے ہاتھ کی سخت مٹھی بنائے۔ وہ مضطرب تھی۔ آلیانہ میز کے عقب میں بیٹھی چند کاغذات پر مہر لگا رہی تھی۔
اس نے کام کرتے ہاتھ روکے اور مسکرا کر نظریں اٹھائیں. تو تم نے لکھ لیا خط؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ہاتھ میں لپٹے ہوئے خط کو دیکھا اور ان کی جانب بڑھا کے میز پر رکھ دیا. یہی دینے آئی تھی میں آپ کو. الیانا نے ہاتھ بڑھا کر خط اٹھایا، اسے کھولنے ہی لگی تھی. رکے، آپ اسے نہیں کھول سکتی. وہ چونکی اور ہاتھ روک دیا. کیوں؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ میں چاہتی ہوں آپ مجھ پر پورا یقین کریں اور اس خط کو بنا پڑھے ہی بھیج دیں. اس نے لہجے کو پر اعتماد بناتے ہوئے مضبوطی سے کہا. الیانا کچھ دیر لپٹے ہوئے خط کو دیکھتی رہی، پھر کچھ عجیب نظروں سے نگاہ اٹھا کر دیکھا. ان دونوں کے بیچ کچھ لمحات کے لیے بے چینی سی فضا قائم ہو گئی تھی. پھر وہ ایک دم مسکرائی. ٹھیک ہے، اور میز پر رکھی رنگین موم اور مہر اس کے حوالے کر دی. تو پھر خط پر مہر تم ہی لگاؤ، کیونکہ مجھے اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی بات پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا. اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی خوش مزاجی سے پیش آئیں گی. لالی کی ان کے بارے میں بتائی گئی معلومات کافی مایوس کن تھی. اس نے مہر تھامے ہوئے خط پر موم لگائی، پھر اس پر مہر رکھ کر دبا دیا. الیانا کے دیے گئے لفافے میں خط کو ڈالا اور اسے گوند سے جوڑ دیا. الیانا خط لے کر کمرے سے باہر نکل گئی. اس نے اسے وہیں ٹھہرنے کو بولا تھا. اب وہ کمرے میں تنہا تھی. کمرے کی ایک دیوار پر قد آدم آئینہ لگا تھا، جس کے گرد قدیم طرز کی نقش و نگاری تھی. وہ کچھ قدم بڑھا کر آئینے کے مقابل لائے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی نظر اپنے عکس پر پڑی تھی. کتنے دن بعد اس نے یوں اپنا پورا عکس دیکھا تھا. اس نے لالی کے دیے گئے کپڑے پہنے تھے. یہ جامنی رنگ کی پیروں تک آتی پوشاک نما فراک تھی، جس پر پیٹی پر جا بجا پھول کڑھے تھے. یہ زہرا خانم نے خود بنائے تھے. اس نے بال فرنٹ چوٹی میں گندھے ہوئے تھے. آستین کلائیوں کے پاس سے پھولی اور چنوٹوں والی تھی، جس میں موجود ڈوری کو اس نے کلائی پر باندھا ہوا تھا. اس نے اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا. ماتھے پر زخم کا نشان تقریباً مٹ چکا تھا. رنگت پہلے کی بنسبت تازہ تھی. گال سردی کے باعث خشک اور گلابی مائل دکھتے تھے. اب یہاں اسے ایک اچھا موئسچرائزر ملنے سے تو رہا تھا. سوچ کر اس نے ایک محتاط نظر اپنی گردن پر ڈالی. مبادن اور وہ ہارنا دکھ رہا ہو، لیکن وہ فراک کے گلے میں اچھے سے چھپ گیا تھا. بھاری لکڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا. الیانا اندر آئی اور اس نے چمڑے کی ایک تھیلی اس کے حوالے کی. اس نے کچھ حیرت سے اس تھیلی کو اور پھر ان کے چہرے کو دیکھا. یہ کیا ہے؟ اس نے پلکیں جھپکی. کچھ پیسے ہیں، یہ تم رکھ سکتی ہو. سر کے اشارے سے اسے تھیلی تھامنے کو کہا. اس کی سبکی سی محسوس ہوئی. وہ خجل سا مسکرائی تھی. نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی. ابھی میرا کام مکمل نہیں ہوا. یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. الیانا تیزی سے بولی. تمہاری ماں کا کچھ قرض چکا رہی ہوں. پریسا نہ سمجھتے ہوئے الیانا کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر حشاش بشاش مسکراہٹ لمحے بھر میں اداسی میں ڈھلی تھی. کیسا قرض؟ لمبی کہانی ہے، کسی دن وقت ملا تو بتاؤں گی. تم رکھ لو. یہ کچھ لوگوں کی گئی نیکیوں کا اجر ان کی اولاد تک لوٹ کے آتا ہے. میں اچھی باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن اپنے تجربات سے اتنا ضرور جان چکی ہوں کہ نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دریا نیکیوں کو ڈبوتا نہیں اور کسی طرح لوٹ کر ہمارے پاس آتی ہے. میں تم پر احسان نہیں کر رہی، میں بس ایک قرض چکا رہی ہوں. تم یہ لوگی تو مجھے خوشی ہوگی، دل سے. اس نے آخری لفظ پر زور دیا. پریسا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر چمڑے کی وہ تھیلی تھام لی. شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، الیانا نے نرم لہجے میں کہا. وہ وہاں سے نکل آئی تھی. تھیلی کو اس نے کمر پر لگی ہوئی چمڑے کی پٹی سے باندھ دیا تھا، جہاں الف کا دیا گیا خنجر ابھی اڑسا ہوا تھا. پھر اس نے سیدھا گودام کا رخ کر لیا. لالی سے دیکھ کر اسی جانب تیزی سے آئی تھی. پریسا، مجھے بازار جانا ہے کسی کام سے. تم چلو گی؟ یوں کہ اچانک بولنے پر اس نے چونکنے کی کوشش کی، جس پر لالی ہنس پڑی. بتاؤ بھی، چلو گی؟ ٹھیک ہے، ویسے بھی جب تک میرے خط کا جواب نہیں آ جاتا میں فارغ ہی ہوں. اچھا، تو کیا دے دیا تم نے؟ لالی نے اپنا سرمئی چوغا اوڑھنے کے لیے ہاتھ میں تھامی ٹوکری اس کے حوالے کی، جسے اس نے تھام لیا. ہاں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. اگر ویسا نہ ہوا جیسا میں نے سوچا ہے تو فکر مندی سے بولا. تو کیا اس ڈر سے کچھ بدل جائے گا؟ چوغے کی ڈوری باندھ کر اس نے پریسا سے ٹوکری لی. نہیں. پریسا نے گہری سانس لی اور ارد گرد چلتے پھرتے لوگوں پر ایک نظر ڈالی. تو پھر جب تک خوابی خط نہیں آ جاتا اس بات کو بھول جاؤ. ابھی ہم دونوں باہر جا کر مزے کریں گے. اس کے پرجوش چہرے اور پٹپٹاتی آنکھوں پر وہ بے ساختہ ہنسی. تم ان بالوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو.
लाली ने उसको कुछ देर देखते हुए सादा सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा, शुक्रिया। क्या तुम्हें पसंद है ऐसे बाल बनाना? इसने फौरन से पूछा। हाँ, मुझे लगता है मुझ पर भी अच्छे लगेंगे। तो ठीक है, वापसी पर तुम्हारे बाल भी ऐसे ही बना दूंगी। वो पहलू पे पहलू बदले सराय के दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। वो लोग राकोए बाजार की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलती भगियों में एक पर बैठ चुके थे, जो कुछ देर बाद इन्हें बाजार में उतार चुकी थी। आसपास से तिकोनी छतों वाले घर थे, जिनकी दीवारें मोटी मोटी ईंटों की थी और छतें शतहीर की। वो बाजार में जा बजा रुक रुक कर दुकानें देखती। परीसा की आंखें हैरत से एक एक चीज़ को तक रही थी। ये सब खूबसूरत और कदीम था। वो इस नई जगह के एहसास को पूरी तरह महसूस कर रही थी। इसने सर उठाकर इमारतों से जुड़ी बारीक तारों को देखा, जिस पर तिकोनी स्याह झंडे थे और इस पर सुनहरी जलते हुए शोले का निशान था। क्या ये शहरजार का झंडा है? गर्दन उठा इसने साथ साथ चलती लाली से पूछा, जिसकी बात पर रुकी पर उलझते हुए इसे देखा और फिर गर्दन उठाकर इस झंडे को, क्या पहली बार देख रही हो तुम ये झंडा? हाँ। फिर इसका गैर यकीनी तासुर देखकर बड़बड़ाई। मैं जहाँ रहती थी अहरवान में, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी मुझे। समझो मैं वहाँ कैद ही थी, तभी बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है मुझे। जुमला ख़त्म करके इसने ज़बान तालों तले दबाई। अब झूठ तो इसे बोलना ही नहीं था। ओह अच्छा। लाली पर गुजरे हालात की बाबत मुरझा सी गई थी। मुझे अफसोस है तुम इतने सालों तक घर से बाहर तक नहीं निकल सकी। फिर इसके कंधे के गिर्द हाथ फैलाया। ये शहरजार का ही झंडा है, खूबसूरत है ना? लेकिन इस पर इस शोले का क्या मतलब था? दिमाग में उठते अगले सवाल पर इसने लफ्ज़ सख्ती से बंद कर दिए। वो मज़ीद सवालात नहीं कर सकती थी। इसके जहन में ख़ुद को टोका था, वरना वो अब इसे ज़ेरे ज़मीन रखे जाने वाले कैदियों में ही शुमार करती, जिनको धूप तक नहीं दिखाई जाती। वो लाली की तकलीद में इर्द गिर्द हैरत से देखते चल रही थी। इसका इर्द गिर्द से ध्यान तब हटा जब इसने लाली की आवाज़ सुनी, जो किसी दुकान के सामने खड़ी पूछ रही थी, इसका अगला हिस्सा कब तक आएगा? दुकान में बैठी औरत ने लाली की तरफ देखा। कुछ कह नहीं सकती। शायद अगले हफ्ते तुम मज़ीद किताबें ले सकती हो। ठीक है, फिर आप ये वाली दे दें। इसने किताब की तरफ इशारा किया। वो दुकान के करीब आई। अंदर पड़ी सारी किताबों की जिल्दें बारीक रस्सियों से इन्हें बांध कर बनाई गई थी। जिनकी जिल्दें चमड़े वाली थीं, इन्हें अलग रखा गया था। शायद वो महंगी थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा उठी। तो तुम भी किताबें पढ़ती हो लाली? बहुत ज़्यादा। तुम? वो किताबें देखते देखते इसकी जानिब पलटी। दुकानदार औरत इनकी बातों पर किताबें तरतीब से रखते रखते खफीफ सा मुस्कुराई। मैं भी पढ़ती हूँ, और मज़े की बात यह है कि मैं लिख भी सकती हूँ। इस औरत की खफीफ मुस्कुराहट हैरत में तब्दील हुई। फिर इसने दुकान से निकलकर इसे हाथ से अंदर खींचा और वो लाली इस अचानक इफ्तिदात पर हड़बड़ा गई। क्या तुम वाकई लिख सकती हो? क्या सच में? इसका लहजा सरगोशियाना था। हाँ, वो हकलाई। क्यों, क्या ठीक काम नहीं है ये? कोई जुर्म है क्या? अरे नहीं। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? मेरे पास बहुत से ग्राहक आते हैं, तुम्हारे इसकी अच्छी रकम मिलेगी। लाली दोनों को बारी बारी देखने लगी। परीसा ने इसे देखा, फिर इस औरत के पुरुमीद चेहरे को। वो जजर बजर होते कुछ देर सोच में पड़ गई। पैसों की ज़रूरत तो इसे थी, और कुछ पता नहीं था कि इसका वो ख़त कामयाब होता या नहीं। ये एक अच्छा मौका था। मैं सोच कर बताऊंगी, इसने जल्दी से कहा। अगर तुम लिख सकती हो तो इसमें सोचने की क्या बात है? लाली ने इसके कान में सरगोशी की। वो कुछ लम्हे शशोपंच का शिकार रही। परीसा ने गला खंगारा। ठीक है, मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। अगर तुम कल सुबह यहाँ आ जाओ तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि हमें कैसे शुरू करना है। इस औरत ने खुशी से सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ कहा। ठीक है। इसने सर हिलाया। वो दोनों बाहर निकल आईं। न जाने एलिफ खानम के इस फैसले पर क्या कहने वाली थी। बज़ाहिर तो ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसे वो इसे मना करती। इसने कंधे उचकाकर इन सोचों को झटका और फिजा में फैली खाने पीने की अशिया की खुशबू को अंदर खींचा। अब इन दोनों का रुख कपड़ों की दुकान की जानिब था। आलियाना की दी गई थैली में इतने पैसे थे कि वो कुछ कपड़े खरीद सकती थी। कुछ पैसे एलिफ खानम ने भी इसे दिए थे, यानी वो आज अपने लिए खरीदारी कर सकती थी। एक मोड़ मुड़ते लाली की बातें सुनते यकदम इसे एहसास हुआ जैसे कोई इनके पीछे चल रहा है। इसने सजीब एहसास पर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
یہ ویسا ہی احساس تھا جسم پر روئیں کھڑے کرنے والا، جو سرائے پہلی بار آتے ہوئے اس اندھیرے میں مخالف سمت سے ابھرتے حیولے کی وجہ سے محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن غیر ارادی طور پر تیز ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ لالی اسے پیچھے فکر مندی سے کھڑا دیکھ کر چند قدم اٹھا کر اس کے برابر آئی۔ کوئی ہے کیا وہاں؟ اس نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا، پھر دوبارہ اس کے چہرے کو۔ نہیں، ایسے ہی بس۔ وہ خود اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر حیران ہوئی تھی۔ اس کی آواز کانپ کیوں رہی تھی وہ سمجھ نہیں پائی، دل لرز کیوں رہا تھا۔ یہ بے ساختہ غیر ارادی سی کیفیت تھی۔ وہ واپس اسے جانب مڑ گئی جس جانب وہ جانے والی تھی۔ وہ قدم بقدم دور ہوتی گئی۔ اس وقت گھوڑا گاڑی کے پیچھے کھڑے اس ہیولے نے کچھ دیر ان دونوں کو دور جاتے دیکھا، پھر وہیں سے پلٹ گیا۔ سحرزار کے قلعے پر سنہری دھوپ کی کرنیں پھیلی تھیں، اسے سونے سا چمکتا دکھا رہی تھی۔ قلعے کی کئی چمنیوں میں اسے 2-3 چمنیاں دھواں اگل رہی تھی۔ سردی کی شدت کے باعث کچھ پرندے چمنیوں کے ذرا فاصلے پر دھوئیں کی حالت محسوس کرنے آ بیٹھے تھے۔ اندر قلعے کے دربار میں شاہی کرسی کی دائیں طرف کی کرسی میں روزیلانہ شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ جب سے شہرام کو قتل کیا گیا تھا اس کرسی پر کوئی نہیں بیٹھ پایا تھا۔ روزیلانہ جب شہرام کا ذکر کرتی تھی اس کی شاہی کرسی کے ہتھے پر یوں ہاتھ رکھ دیتی تھی گویا وہ شہرام کا بازو ہو۔ اسے اس کرسی سے اپنے شوہر کی بدولت بے حد انسیت تھی۔ شہرام کی کرسی کے برابر بائیں طرف کی کرسی بھی خالی تھی۔ یہ ان کی بیٹے سحرزار کے شہزادے کی جگہ تھی جو فی الحال وہاں موجود نہیں تھا۔ دربار سے محفل ختم ہونے کے بعد ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ دربار مکمل خالی ہو چکا تھا۔ آج روزیلانہ روزمرہ کی طرح دربار سے پہلے اٹھ کر انہیں گئی تھی۔ وہ رات بھر شہرام کے مقبرے میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ دفتن دربار میں اندر نمودار ہوا اور اب ان سے آگے جھکا اور پھر سلام کیا۔ ملکہ عالیہ، خوشخبری ہے آپ کے لیے، غزال کی بہن کا سراغ مل چکا ہے۔ مجھے وہ سحرزار کی بستی کراکوئے میں رہائش پذیر ہے۔ مجھے شہزادے کا پتہ چل گیا۔ بتاؤ، پہلے شہزادے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں میں۔ نظروں کا رخ اندر کی جانب موڑ کر دبے دبے غصے میں بولی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں ملکہ، میں فی الوقت انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ مجھے مزید کچھ وقت دیا جائے۔ کتنا مزید وقت لگے گا؟ کیا تمہاری طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں؟ وہ غرائی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے ملکہ۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، مجھے بس کچھ مزید وقت اور دیا جائے۔ تم پتہ کرو کہ غزال کا خاندان شہزادے کو کہاں چھپا کے بیٹھا تھا، کون سی جگہ تھی جسے کوئی معلوم نہیں کر پایا، حتیٰ کہ تم بھی نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اس کی بہن اور بیٹی کی، وہ میرے کھیل کے سب سے خوبصورت مہرے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میں طے کروں گی، تم انہیں کچھ نہیں کہو گے۔ جیسا آپ کا حکم ملکہ عالیہ۔ وہ ہاتھ باندھے ہوئے جھکا، پھر سر اٹھایا تو چوغے کی ٹوپی تلے اس کی آنکھوں میں ناقابل فہم سا تاثر تھا۔ اگلے لمحے وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ قلعے سے باہر نکلو تو شہرزار سبز پہاڑوں کے درمیان روزمرہ کے معمولات کے باعث ہر طرف گہما گہمی دکھائی دیتی تھی۔ بچے ساحروں کے مکتوبوں کی طرف جا رہے تھے۔ دکانیں کھل چکی تھی، بازار مختلف بولیوں سے سرگرم تھے۔ یہاں کے لوگ ایک ہی رنگ کے چوغے اوڑھتے تھے، بالکل سیاہ۔ ساحروں کا پسندیدہ رنگ تھا۔ ایک خاتون سیاہ چوغا پہنے ہوئے اس کی ٹوپی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے مبادا وہ ہوا سے الٹ نہ جائے۔ ایک دکان میں داخل ہوئی۔ دکان کی دیواروں کے تاکچے موٹی موٹی کتابوں سے مزین تھے۔ اس کے بازو میں بانس کی ٹوکری لٹک رہی تھی۔ آس پاس نفاست سے تیار کچھ بچوں نے اسے دیکھ کر چند آوازیں کسی، پھر بیک وقت ایک اونچا کہکا لگایا۔ اس نے پلٹ کر ہنوز چہرہ چھپائے انہیں دیکھا، پھر نظر انداز کر دیا۔ فی الحال اس کے پاس انہیں کوسنے کا وقت نہیں تھا، اسے آج ہی وہ کتاب مکمل کرنی تھی۔ اس کا قلم اس کے بھائی نے پیسے نہ ملنے پر غصے سے توڑ دیا تھا۔ آج اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے کہ وہ اپنے لیے نئے جوتے، کچھ مہنگے قلم اور خالی کتابیں خرید سکتی۔ وہ کچھ پیسے اپنے لالچی بھائی کو دے سکتی تھی تاکہ وہ کچھ دن کے لیے اسے پرسکون چھوڑ دے۔ خالی کتابیں جن میں صفحات زیادہ ہوتے تھے، ان سستی کتابوں میں اسے کہانی کو طویل کرنے کی اجازت نہیں مل پاتی تھی۔ وہ اسے جلد ہی اس کا اختتام کرنا پڑتا تھا اور اس کا خریدار اس پر ناراض ہو جاتا تھا۔
جتنی کہانی طویل ہوتی تھی اتنے اس کے پاس پیسے آ سکتے تھے، اور روزہ اسے یہ یاد دہانی کرواتا تھا، مجھے ایک پتلی نوک والا قلم چاہیے ہے، میں رات تک پیسے لے آؤں گی۔ اس نے باقی گاہکوں کو نمٹاتے اس ادھیڑ عمر کا اندر کو دکاندار کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی آواز بھدی سی تھی، کانوں کو بری لگنے والی، چوخے کی آستینوں سے نظر آتے ہاتھ بے حد سفید۔ ٹھیک ہے، لیکن بھول مت جانا۔ اس نے قلم اس کے حوالے کیا جو لکڑی کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ نہیں، میں نہیں بھولوں گی، اس نے پر یقین لہجے کے ساتھ جواب دیا، اور تیزی سے پلٹ گئی۔ پھر اس نے بازار میں سے نکلتے چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر کا رخ کیا۔ کتابوں کی دکان کے پاس والی دکان میں بیٹھا وہ لڑکا جو جوتے سی رہا تھا، اس کے یوں بھاگتے ہوئے بھی ٹوپی کو چہرے سے نہ ہٹنے دینے پر وہ کافی حیران ہوا۔ وہ دور ہوتے ہوئے چلتے پھرتے لوگوں میں گم ہو گئی۔ اس لڑکے نے اپنی گرد پھیلی چادر میں خود کو مزید لپیٹا۔ یہ موسم دن بدن مزید سرد ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دوبارہ انماہک سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا تھا، جا بجا نارنجی مشالیں اور کندیلیں جلائی جا چکی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور انہناہٹوں کی صدائیں لمحہ بلمحہ کانوں سے ٹکرا جاتی۔ وہ دونوں سرائے کے دلان میں گاہکوں کے لیے پیچھے میز اور کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھے۔ ہر طرح کے لوگوں کا وہاں آنا جانا تھا۔ چلتے پھرتے کچھ عجیب و غریب مرد انہیں گھورنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس کے سامنے پلیٹ میں سبزی تھی، ساتھ میں روٹیاں بھی جو حد سے زیادہ پھولی ہوئی تھی۔ دلان کی چھت محرابی جس میں سے لٹکتا فانوس تازہ تازہ جلایا گیا تھا۔ دیواروں میں لگی مشالیں بھی پوری آب و تاب سے جل رہی تھی۔ روشنی اچھی خاصی تھی۔ بہت تھکن ہو رہی ہے، بس اب بستر کی ضرورت ہے مجھے، پریسا نے تھکن سے چور لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی تھک گئی تم؟ اب اتنا بھی پیدل نہیں چلی، گھوڑا گاڑی میں کٹا تھا، زیادہ راستہ۔ اس کی نگاہوں پر وہ بس مسکرا ہی سکی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ جس جہاں سے آئی ہے وہ صدیوں آگے چل رہا ہے، اسے اتنا پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے۔ لالی سے نظریں ہٹا کر اس نے یوں ہی اس کی پشت پر سرسری نگاہ ڈالی اور اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں مسلی، دوبارہ اسی جانب دیکھا۔ ہاتھ میں تھامی روٹی پلیٹ میں گر گئی۔ اس کے بدن کو گویا ہزاروں چونٹیوں کا لشکر آ کسرا تھا۔ وہ وہی تھا، اس کی نظروں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ وہ وہی تھا، برج کے نیچے رہنے والا کبڑا، جس کی ایک آنکھ ضائع ہو جانے کے باعث چھوٹی تھی۔ موسٹر شہر کا سٹوری ٹیلر۔ 10واں باب، دام سیاد۔ بچنے کی کوشش ہی وہ جال ہے جو ہمیں ہمیشہ گرفتار رکھتی ہے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گرد و پیش میں لوگوں کی باتوں اور چہل پہل کا ارتاش یکدم مانند پڑتا دکھائی دیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن امد آئی۔ لالی اس کے یوں اچانک کھڑے ہو جانے پر چونکی، پھر اس نے نظروں کی تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اتنے لوگوں میں وہ جان نہ پائی کہ پریسا کسے دیکھ رہی ہے۔ کوئی بات ہے کیا؟ کسے دیکھ رہی ہو تم؟ اب اس نے میز پر پڑا پیالہ منہ سے لگایا، البتہ آنکھیں ہنوز اس کے چہرے پر چھائے ششدر پن کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ پریسا کی نگاہیں ایک لمحے کو اس کی نگاہوں سے ٹکرائیں، پھر وہ میز اور کرسی کے درمیان سے خود کو نکالتی اسی طرف بڑھتے ہوئے بنا سے دیکھے بولی، میں آتی ہوں، تم یہیں رکو۔ لالی نے منہ میں ڈالے ہوئے چاول چباتے ہوئے اسے اپنے عقب میں پھیلے لوگوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوگی۔ ٹھنڈ زیادہ تھی۔ اس نے اپنی برف ہوتی ناک کو پکڑ کر انگلیوں سے حرارت پہنچائی، پھر چمچ تشتری میں رکھ کر کرسی سے ٹیک لگائی، گویا اس کا پیٹ بھر چکا ہو، اور ایک گہری سانس لی جو بھانپ بنتے ہوئے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اسے چند قدم آگے آؤ تو پریسا اس کبڑے تک پہنچنے کے لیے تقریباً بھاگی۔ اس نے چند لوگوں میں سے نکلنے کے لیے انہیں دھکیلا سا تھا جس پر وہ شاید برا مان گئے۔ بنا معذرت کیے وہ آگے بڑھی۔ وہ کبڑا اپنی میز سے اٹھ چکا تھا۔ سنو، وہیں رکو، وہ چلائی۔ کچھ گردنیں پیچھے گھومی۔ اس کبڑے نے شاید سنا نہیں۔ وہ اب لکڑی کے اس اونچے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جس سے دونوں پٹ ہمہ وقت کھلتے رہے تھے۔ آسمان نے ننھے ننھے اولے گرانے شروع کیے۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس نے اس جانب دوڑ لگائی اور پھولتی سانسوں کے ساتھ اس کے بمقابل راستہ رو کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا میں اس کی پھولتی سانسوں کی بھاپ پھیلنے لگی۔ اولے آس پاس گرتے گئے۔ کچھ لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چند قدم بڑھائے وہ اس کے کھردرے چہرے پر نگاہیں جمائی۔
کیا پہچانا آپ نے مجھے؟ کبڑے نے یوں روکے جانے پر کچھ معتجب کچھ نخوت بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ تم وہی بدتمیز لڑکی ہو، جانتا ہوں میں۔ اب تم راستے سے ہٹو گی؟ اس کی بھاری آواز میں چنچلاہٹ تھی۔ آپ مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی؟ کیوں؟ ایسے کون سے سرخات کے پڑ لگے ہیں تم میں؟ کبڑا نخوت سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک دو تیز قدم لے کر اس کے ہمراہ چلنے لگی، پھر اس کے سامنے آئی۔ میں ماسٹر میں تھی اور آپ بھی یہاں؟ میرا ہونا کیا یہ حیران کن نہیں ہے آپ کے لیے؟ وہ بے یقینی سے اس کبڑے کو دیکھنے لگی۔ چاند کی روشنی میں اس کی ایک آنکھ چمکی۔ یہاں اس دنیا میں کوئی بھی صرف اس کے لکھے گئے کسی سحر کے ذریعے آ سکتا ہے، تو پھر یہ آدمی یہاں کیسے؟ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں یہاں اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں میں نے وہاں دیکھ رکھا ہوتا ہے، عام بات ہے اب میرے لیے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کبڑا اس کی بات پر رکا تھا، پھر جب بولا تو لہجہ اکتاہٹ لیے ہوا تھا۔ تو اب میں لوگوں کے نام یاد کرتا پھروں؟ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب تم اپنا کام کرو اور دوبارہ مجھے کہیں مت روکنا۔ اب اس کے الفاظ سخت تھے۔ تنبیہ کرتے ہوئے وہ لگ بھگ 40 برس کا دکھائی دیتا تھا، لیکن مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ اس کا انداز ملتجی تھا۔ وہ دروازے سے باہر آ چکے تھے۔ سرائے کے برابر میں استبل چند گھوڑا گاڑیاں سرائے کے سامنے رکی کھڑی تھی۔ جا بجا بنے مکانوں کی دیواروں میں بنے شمعدان جل رہے تھے۔ زمین کو ڈھکتی برف کی تہہ پر ان کے جوتوں کے نشانات بنتے چلے جا رہے تھے، جن پر گرتے مزید اولے اب نہیں مٹانے لگے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے وہاں ماسٹر میں ان بچوں کے سامنے کیا کہا تھا۔ کبڑے کے تیور خطرناک ہوئے تھے، آواز میں کڑواہٹ ڈھل گئی تھی۔ اس نے چند قدم اس کی جانب بڑھائے۔ رات کے اس پہر اس کا چہرہ بھیانک سا دکھنے لگا۔ پریسا کے بالوں پر برف کے اولے جا بجا اٹکنے لگے۔ اس کے جلد سردی کے باعث سفید ہو چکی تھی، ناک اور گالوں پر سرخی پھیلی تھی۔ اس کبڑے نے اب اولوں سے بچنے کے لیے اپنی سیاہ چوغے کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی۔ پریسا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا سی گئی تھی۔ تم دوبارہ میرے سامنے آئی تو میں تمہیں اس کا بازو ایک لخت دبوچا۔ وہ اچھل سی گئی تھی، منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس کے یوں بازو دبوچنے پر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس نے تیزی سے اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ وہ بنا پیچھے مڑے سرائے کی جانب دوڑ لگا دی۔ سرائے کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اسی جانب دیکھا۔ وہ کبڑا دور ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور کندھوں سے اور سر سے نرم نرم سی برف چھاڑ دی۔ اندر بڑھ گئی۔ یہ کوئی پاگل تھا، شاید کوئی جادوگر۔ وہ اس کی اس حرکت پر اندر تک لرز گئی تھی۔ وہ آئندہ کبھی شخص کے قریب نہیں جائے گی۔ وہ خود بھی لگتا تھا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ سرائے سے چند قدم دور ملازموں کی رہائش گاہ کی بالائی منزل پر موجود 2 کمروں میں سے ایک میں مہری کھڑی تھی۔ عمیق نگاہوں سے اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، جو پریسا اور لالی لوگوں کا مشترکہ تھا۔ اس نے کئی چیزیں الٹی پلٹی، پھر ان کے پیچھے فرشی بستروں کے قریب آئے۔ ان پر رکھے تکیے الٹ کر دیکھے۔ باہر کوئی کھٹکا ہوا، وہ تو ایک دم رکی۔ جلدی سے بستر ٹھیک کر کے لب دبائے بہت آہستگی سے بنا آواز پیدا کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی دہلیز تک آ کر اس نے نہایت ہی محتاط نظروں سے باہر دیکھا۔ کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس نے ایک گھبراہٹ بھری سانس خارج کی، پھر باہر نکلنے ہی لگی تھی جب اس کا دھیان کمرے کے دائیں جانب رکھے 2-3 لکڑی کے بکسوں نما صندوقوں تک گیا۔ اس نے پلٹ کر باہر دیکھا۔ سرعت سے اس طرف بڑھ کر اس نے احتیاط سے صندوق کھولا۔ وہ زہرا خانم اور لالی کے صندوق پہچانتی تھی۔ اس نے وہ صندوق کھولا ہوا تھا جو اس کے لیے نیا تھا۔ اندر رکھے تہہ شدہ کپڑوں کو اس نے احتیاط سے اوپر نیچے کیا۔ دفتن سیڑھیوں کی جانب سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ کوئی اوپر آ رہا تھا۔ اس نے مزید کپڑے اوپر نیچے کیے اور وہ رکی۔ کونے میں رکھے کپڑوں تلے اسے جو کتاب دکھائی تھی وہ اس نے عجلت سے اٹھائی۔ اسے کھولا۔ پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے کچھ صفحات پلٹا کر اگلا صفحہ احتیاط سے پھاڑا۔ کمر کے گرد باندھے پیش بند تلے بنی جیب میں وہ کاغذ اڑسا۔ چیزوں اور کپڑوں کو وہی ترتیب دے کر صندوق بند کیا۔ اٹھ کھڑی ہوئی 2-3 گہری سانسیں لی۔ ایک طاہرانہ نظر پورے کمرے پر ڈالی، مبادا کچھ بے ترتیب نہ چھوڑا ہو، اور دہلیز سے باہر نکلی جب لالی سے اس کی نظریں ٹکرائی۔ تم کھانا کھانے سرائے نہیں آئی مہری؟ لالی سے وہاں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ وہ کبھی اوپر نہیں آتی تھی۔ نہیں، میں نے جلدی کھا لیا تھا۔ گودام میں کھانا پہنچانے کی باری آج میری تھی۔
پھر وہیں زہرا خانم کے ساتھ کھا لیا تھا، ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں۔ اس نے گہری سانس لے کر متوازن لہجے میں کہا، پریسا کہاں ہے؟ مجھے لگا اوپر ہوگی۔ مہری نے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیا وہ سرائے میں ہے؟ آتی ہی ہوگی، لالی نے مسکرا کے جواب دیا۔ مہری جواباً سرسری سا مسکراتی سر ہلا کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ لالی پلٹ کے کمرے کی جانب چلی گئی، جبکہ سیڑھیوں سے اترتی مہری کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی۔ اس نے پیش بند کے نیچے موجود جیب تھپ تھپائی۔ اس کا دل ایسے ہی دھڑک رہا تھا جیسے سپاہی بستی میں اعلان کے لیے ڈھول بجاتے ہیں۔ اہروان۔ اگلے دن جب صبح کی روشنی اہروان پر پھیلی اور پرندوں کا ایک ٹولہ جو اہروان کے محل کے مینار کے گرد طواف کرتا، چمنیوں سے نکلتے دھوئیں اور برفیلی ہوا کو چیرتا دائروں میں سفر کرتا جا رہا تھا، تو اس وقت محل کے وسیع حصے میں جہاں باغات ہی باغات تھے اور تالابوں میں سفید نازک ہنس ایک ادا سے تیرتے جا رہے تھے، ایک تالاب کے کنارے شیر کو ہاتھ میں پکڑی روٹی کے ٹکڑوں کو باریک باریک کرتے تالاب میں پھینکتا جا رہا تھا۔ رنگ برنگی مچھلیاں اچھل اچھل کر پانی میں ان ٹکڑوں کو تلاشنے کی کوشش کرتی شیر کو وہ مخصوص کر رہی تھی۔ شہنشاہ سلیمان کے پاس محل اردلان سمی کھڑا، وہاں بچھی میز پر پھیلے نقشے پر نشانات لگا تھا۔ شہنشاہ سلیمان سے محو گفتگو تھا۔ اس کے ہمراہ چند مزید سپہ سالار تھے۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو شیر کو شہنشاہ کی جانب پلٹا۔ اردلان اب وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آیا۔ آپ نے کہا تھا آپ کام سے فارغ ہو کر مجھ سے بات کریں گے۔ وہ ان کی کرسی کے ہتھے پر دونوں ہاتھ جماتا ان کے قریب ہوگا۔ پیچھے کھڑے سپاہی نے لپک کر اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن شہنشاہ سلیمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ٹھیک ہے، وہ تحمل سے بولے، چہرے پر شفقت امد آئی تھی۔ آپ کو سالگرہ کے تحفے میں کیا چاہیے؟ اگر یہ میں بتا دوں تو وہ تحفہ کیسے ہوا؟ انہوں نے ذرا ہنس کر اس کا پھولا ہوا گلابی گال تھپ تھپایا۔ سوچا تو ہے میں نے کچھ، وہ جوش سے بولا۔ اوہ، تو اب تم تجسس پھیلا رہے ہو؟ ہاں، انہوں نے چہرے پر مصنوعی حیرانگی طاری کی۔ تو کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحفہ کیا ہے؟ اس کے سیاہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہوا سے کے سیاہ ریشمی بال لہرائے۔ ظاہر ہے مجھے پوچھنا ہے، پتہ نہیں کیسا تحفہ ہوگا۔ دیکھ لوں، مجھے کوئی ایسا تحفہ نہیں چاہیے۔ آپ بے فکر رہے جہاں پناہ، لیکن مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے۔ کیا میں اجسار جا سکتا ہوں؟ آنکھوں میں امید لیے اس نے شہنشاہ کو دیکھا۔ اجسار؟ وہ کچھ الجھے۔ وہاں کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ یوں ہی ایک کام ہے مجھے۔ کیا جا سکتا ہوں میں؟ کتنا ضروری کام ہے؟ شہنشاہ نے سپاہی کے پیالے میں پانی اڈیلنے پر پیالہ ہاتھ میں لیا۔ بے حد ضروری۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا کر ہاتھ تھوڑے کے نیچے رکھتے ہوئے بولا۔ شہنشاہ کچھ دیر اس کے پر امید معصوم چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ بھلا اسے انکار کیسے کر سکتے تھے؟ انہوں نے کچھ دیر بعد اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن کوئی شرارت نہیں کرو گے۔ ماتھے پر مصنوعی شکنیں لاتے انہوں نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی۔ شیر کو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیر کوہ کا رخ اب صالح مراد کے متب کی جانب تھا۔ دو سپاہی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور ہمیشہ کی طرح وہ ان سپاہیوں کی موجودگی سے تنگ تھا۔ متب پہنچ کر سپاہی نے متب کا بھاری محرابی دروازہ کھولا۔ صالح مراد کو اکیلا پا کر وہ خوش ہوا۔ اب وہ ان سے داؤد سلطان کی ساری معلومات نکلوا سکتا تھا۔ اس نے پلٹ کر گھورنے کے انداز میں سپاہیوں کو گھورا، پھر ایک باروب اور باوقار آواز میں وہ نہایت سنجیدگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ ان سے مخاطب ہوا۔ تم دونوں دروازے کے باہر رہو، میں ایک ضروری ملاقات کر رہا ہوں۔ سپاہیوں نے ایک لمحے کو ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دونوں نے سر ہلا دیا اور اس کے اندر جانے پر انہوں نے اس کے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ صالح مراد اسے وہاں پا کر ایک دم چونکے، جو بڑوں کی طرح پشت پر ہاتھ باندھے متب کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں شہزادے صاحب؟ کوئی کام تھا تو مجھے طلب کرتے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں آنا ضروری تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ گرد و پیش پر ڈالی۔ آپ کے ساتھ نوجوان؟ جو نوجوان ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ کون ہے؟ شیر کو نے گلا کھنگار کر بڑوں جیسی سنجیدگی خود پر طاری کی۔ میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صالح مراد اچنبھے میں پڑ گئے، پھر کرسی
پیش کی جس پر شیر کو بیٹھ گیا۔ وہ خود کھڑے ہی رہے۔ آپ بھی بیٹھ جائیں۔ شیر کو اس دفعہ مسکرا دیا۔ صالح مراد اپنے لیے بھی ایک کرسی کھینچ لایا تھا۔ وہ نوجوان، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ خیام۔ خیام نام ہے اس کا؟ شیر کو چونکا۔ وہ تو اپنا اصلی نام نہیں بتا رہا تھا۔ دلچسپ۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ کیا آپ کے پاس رہ رہا ہے؟ اس نے فوراً اگلا سوال پوچھا۔ وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، اچسار میں۔ اوہ صحیح۔ وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس نے کچھ غلط کیا ہے؟ صالح مراد مسکراتے ہوئے بولے، یوں ہی مجھے سے اپنا ایک کام کروانا ہے۔ جب وہ آئے تو اسے مجھ سے ملنے کا کہیے گا۔ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ صالح مراد بھی ایک دم کھڑے ہوئے، البتہ وہ اس ششپنج میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ آخر خیام سے کیا کام کروانا چاہ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔